اگر آپ پوری بات سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے جج صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیے۔ اور جس طرح سے آج انٹرنیٹ کے اوپر ہر چیز اتنی پھیل چکی ہے، بچہ گھر تو اس کے اوپر ایڈولسنس مووی آئی ہے، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ وہ یہ which has won many awards۔ دیکھیے یہ بڑا مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ ہمارے بچے دین سے بھی دور ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب 19 20 21 22 سال کا جو بچہ ہے اس کو شاید اتنی حقیقتاً اس کو اتنی فہم نہیں ہے اگر اس کا ایک دینی گھر سے تعلق نہیں ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ آتا ہے کہ اچھا چلو یہ میں آگے فارورڈ کر دیتا ہوں، دیکھو یہ کہنا کہ اس کی نیت بلاسفیمی کرنے کی تھی، یہ اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ میری پوری بات سنیں نا سر۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارا سسٹم وہ ایک ایسا بن چکا ہے کہ اس کے فون سے اگر یہ تصویر نکل آئی اور اس کے نزدیک اس کے مائنڈ میں اس کی سیریسنس اس کو نہیں پتا کہ یہ کتنی سیریس بات ہے، اس کو آپ جا کے اٹھا کے پھانسی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ خود ایک شاید اصلاح کر کے اس کو سمجھا کے شاید وہ اس معاشرے کا ایک بہت بہترین کردار اور خود بہت بڑا مسلمان اچھا مومن بن سکتا۔ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، ہم صرف یہاں پہ ہماری سوچ صرف بالکل ناک تک ہے، اس کے فون سے یہ تصویر نکل آئی ہے، اٹھاؤ پھانسی لگا۔ اس کے پیچھے جو اصل محرکات ہیں، جو لوگ ان کو انڈیوس کر رہے ہیں، جو لوگ یہ چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج تک مجھے کسی نے اس 367 کیسز کے بارے میں کسی آفیسر نے نہیں بتایا کہ جی ہم جو اصل کریٹر آف دس امیجز ہے ہم اس کے پاس پہنچ سکیں۔ یہ نہیں آپ توہین مذہب کا یہ شیطانی کھیل پاکستان میں طول پکڑتا جا رہا ہے۔ ایسے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف سرکاری، غیر سرکاری تناظیم اور انفرادی لوگوں نے ان کی پکڑ اور ان کے اوپر مقدمات درج کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ پہل تو عدالتیں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھیں کہ ایسی ویب سائٹس، ایسے سوشل میڈیا گروپس یا ایسے لوگ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں کہ جو اس قدر غلیظ ترین توہین مذہب کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ بعد ازاں FIA سائبر کرائم، PTA، پیمرا اور قرآن بورڈ جیسے معتبر اداروں نے جب رپورٹ مرتب کر کے دی کہ نہ صرف یہ کہ ایسی ویب سائٹ موجود ہیں، ایسے سوشل میڈیا پہ پلیٹ فارم موجود ہیں، ایسے گروپ موجود ہیں کہ جس میں لوگ اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، جیسے ہی ان کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، ان کے خلاف سزائیں سنائی جاتی ہیں، تو اس شیطانی گروہ کے سہولت کار ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور اس بلیسفیمس گروپ کے سہولت کاروں کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو ان کی کڑیاں دین اور وطن دشمن عناصر سے جا کر ملتی ہیں، اور ان تمام توہین مذہب کا ارتکاب کرنے والے ملزموں کے خلاف جو مدعی تھے ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ ایک بزنس گروپ ہے۔ جب وہ ان کو بزنس گروپ ثابت کرنے میں ناکام رہے تو انہوں نے عدالت کو اس بات پہ آمادہ کرنا شروع کیا کہ اس کے لیے ایک الگ سے کمیشن قائم کر دیا جائے جو کہ بلا جواز ہے۔ لہٰذا اسی کمیشن کے قیام کے کیس کی سماعت کے دوران محترم جناب سردار اعجاز اسحاق صاحب یہ فرما رہے ہیں، ہمارے بچے دین سے بھی دور ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب 19 20 21 22 سال کا جو بچہ ہے اس کو شاید اتنی حقیقتاً اس کو اتنی فہم نہیں ہے اگر اس کا ایک دینی گھر سے تعلق نہیں ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ آتا ہے کہ اچھا چلو یہ میں آگے فارورڈ کر دیتا ہوں، دیکھو یہ کہنا کہ اس کی نیت بلاسفیمی کرنے کی تھی، یہ اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ میری پوری بات سنیں نا سر۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارا سسٹم وہ ایک ایسا بن چکا ہے کہ اس کے فون سے اگر یہ تصویر نکل آئی اور اس کے نزدیک اس کے مائنڈ میں اس کی سیریسنس اس کو نہیں پتا کہ یہ کتنی سیریس بات ہے، اس کو آپ جا کے اٹھا کے پھانسی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے۔ جیسا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے اگر ایک آدھی بار شیئر کر دیا ہے تو اس کا جو ہے وہ لازمی نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے یا اس کو عمر قید کی سزا سنا دی جائے۔ تو میں محترم جناب جج صاحب یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جرم کا ارتکاب کتنی بار کیا جائے تو وہ جرم کہلاتا ہے؟ جج صاحب خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ایک ایسا بچہ کہ جس کی عمر 21-22 سال ہے،
دیندار گھرانے سے اس کا تعلق بھی نہیں ہے، اس کو اس جرم کے ارتکاب کا فہم بھی نہیں ہے، اور اگر وہ ایک آدھ بار اس طرح کا جرم کر لیتا ہے یا اپنی موبائل سے وہ اس طرح کا مواد شیئر کر لیتا ہے، ممکن ہے کہ اس کی نیت یہ نہ ہو۔ تو میں جیسا آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتا ہے اور اس کی نیت صحیح ہو تو کیا آپ اس کو ایکسیپشن دیں گے؟ کوئی شخص کسی کا ریپ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری نیت یہ نہیں تھی، تو آپ اس کو ریلیف دیں گے؟ اگر کوئی شخص اس لیے ڈکیتی کرتا ہے کہ امیروں کا مال لوٹ کے غریبوں میں تقسیم کرے تو کیا آپ کی طرف سے اس کو رخصت ملے گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب دنیاوی معاملات آتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات آتی ہے جس میں حکومت کے جو ہے وہ شان کی گستاخی ہو رہی ہوتی ہے، فوج کی شان میں گستاخی ہو رہی ہوتی ہے، عدالت کی شان میں گستاخی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں تو زیرو ٹالرنس ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر ہم سب کی جو ہے وہ انسانیت جاگ جاتی ہے۔ مزید آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا، آپ نے ون ٹائم شیئرنگ کی بات کی، تو پاکستان پوری دنیا میں اس کو پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک تصویر بھیجی جاتی ہے، اس کو واپس منگوایا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ الزام لگا دیا جاتا ہے اس نے اپنے موبائل سے توہین آمیز مواد کو شیئر کیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ محترم جناب ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب FIA سائبر کرائم سلمان اوان صاحب نے آپ کی خدمت میں ایک رپورٹ پیش کی ہے جو اس وقت آپ کی ٹیبل پر پڑی ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھنے کی زحمت کریں گے تو اس پر تمام ملزمان کی تفصیلات موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے موبائل سے اس توہین آمیز مواد کو کتنی بار شیئر کیا، کہاں پر شیئر کیا، کب سے کب تک شیئر کیا۔ مزید آپ نے کہا کہ مجھے ان تمام کیس کا مطالعہ کرنے کے بعد آج تک اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا کریٹر کون ہے، ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ تو اس بات کا ثبوت بھی آپ کی ٹیبل پر پڑا ہے سلمان اوان صاحب کی رپورٹ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم سے، کہ انہوں نے اس میں آپ کو بتا رکھا ہے کون اس مواد کے کریٹر ہیں، ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور اس سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس توہین کا ارتکاب کرنے والے تمام ملزمان، ان کے والدین، ان کے وکلاء، ان کے سہولت کار اور تمام NGOs جو دین اور وطن دشمن ان کی پشت پناہی پر کھڑی ہیں، ان تمام کو میرا کھلا چیلنج ہے کہ آپ پوری دنیا میں یہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ون ٹائم شیئرنگ والے ملزمان پابند سلاسل کر رہے ہیں۔ میرا آپ کو یہ کھلا چیلنج ہے کہ اگر ان تمام پکڑے جانے والے ملزمان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو کہ جو ون ٹائم شیئرنگ والا ہو، تو میں پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو زندان میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا میں اپنی عدالتوں سے نا امید نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے انصاف ملے گا تو یہی سے ملے گا۔